السلام علیکم فرینڈز، مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب انگیجمنٹ کے سب انتظامات ہو جاتے ہیں اور فاحہ اپنی اس انگیجمنٹ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسی خوشی میں وہ یہ سب بھول جاتی ہے کہ اریب کسی اور سے پیار کرتا ہے اور وہ اس کا بہت دیر تک انتظار کرتے ہیں، لیکن اریب اپنی انگیجمنٹ کے فنکشن میں شریک نہیں ہوتا کیونکہ وہ مہیر سے پیار کرتا ہے اور مہیر سے جدائی کا کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی کشمکش میں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور مہیر کو کسی طرح بھولنے کو تیار نہیں ہوتا اور اپنے فنکشن پر انگیجمنٹ کے لیے نہیں آتا۔ انگیجمنٹ اکیلے فاحہ ہی کرتی ہے جس کی تمام رسمیں اریب کی ماما کو کرنی پڑتی ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اریب تھوڑا بزی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی انگیجمنٹ پر نہیں آ سکتا۔ اریب کے نہ ہونے کی وجہ سے فاحہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور فاحہ کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے اریب آئے اور میں اس سے پوچھوں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے۔ اریب کی ماما بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ اریب ابھی تک اس لڑکی کی محبت میں اس حد تک پاگل ہو گیا ہے کہ اسے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ آج میری کتنی بےعزتی ہوئی ہے اور اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لمحے فاحہ اریب کے کمرے میں آتی ہے اور اس کی تمام چیزوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فاحہ اریب کے کمرے میں آ کر اس کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دیتی ہے اور کچھ چیزیں ڈھونڈتی ہیں تاکہ اس کو کوئی چیز ملے۔ اسی دوران ہی فاحہ کی امی اور اریب کے ماما آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ اریب کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے اسے ہم سب کو سب کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو فاحہ کی مدر اریب کی ماما کا مذاق اڑاتی ہے کہ واقعی بھابھی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے آج سب کے سامنے میری کتنی بےعزتی کی ہے؟ میری اور میری بیٹی کی آج کوئی عزت نہیں رہی۔ دوسری طرف ماہر اریب کی وفائی کو بھلا کر سعد کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سعد بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اریب کی محبت کا جنون جو تھا ماہر کے سر سے اتار دیا جائے۔ فاحہ اس کے کمرے میں جب چیزیں تلاش کرتی ہے تو اس کو شادی کا کارڈ ملتا ہے۔ شادی کا کارڈ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہ شادی کے کارڈ کی پک لیتی ہے اور جب اسے شادی کے کارڈ کے ساتھ ماہر کی تصویر نظر آتی ہے تو وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ ابھی تک بھی ماہر کا جنون اریب کے دماغ سے نکلا نہیں ہے، اسی لڑکی کی خاطر اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اسی لمحے اریب بھی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ فاحہ اس کے کمرے میں چیزوں کی تلاشی لے رہی ہے تو فاحہ اس سے فوراً پوچھتا ہے کہ اس لڑکی میں ایسی کون سی بات ہے جس کی خاطر تم نے مجھے ٹھکرا دیا ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں لگتی۔ تو اریب اسے فوراً سے جھڑک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم میرے کمرے میں آ کر میری ہی چیزوں کو ہاتھ لگاؤ، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ تم فوراً سے میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اس کی ماما بھی بہت زیادہ اس کو ڈانٹتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اریب تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نہیں جانتے کہ تمہاری آج منگنی تھی اور تم اس فنکشن میں نہیں آئے؟ تو اریب یہ کہتے ہیں یہ منگنی میرے بغیر ہوگی، اس طرح آپ شادی بھی میرے بغیر ہی کر لیجئے گا۔ سب گھر والے اریب سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ فاحہ بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آتی ہے اور اپنے آپ سے وہ وعدہ کرتی ہے کہ جب تک میں ماہر کو اریب کی زندگی سے اور اس کی سوچوں سے نہیں نکال دوں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی اور میں اپنی اس بےعزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ اپنی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے جب ٹوٹی ہوئی تصویر کو اریب لے کر بیٹھتا ہے تو وہ کئی بہت دور تک جاتا ہے اور اپنی سوچوں میں بہت زیادہ گم ہو جاتا ہے اور سوچوں میں ماہر کو یاد کرتا ہے۔ سعد اور ماہر کئی دیر تک باہر لان میں بیٹھے باتیں کرتے ہیں اور آنے والی زندگی کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اریب کی ماما بہت زیادہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اریب کو راستے پر لے آئے اور اس کے دل سے ماہر کی محبت کو اتار دے، لیکن اس بارے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ اس طرح جب فاحہ یہ دیکھتی ہے کہ اریب اس لڑکی کی محبت میں بہت سے گرفتار ہوتا ہے تو وہ اسے بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر جانے کی تیاری کرتی ہے۔ وہ کسی کو بھی نہیں بتا کر جاتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے تو رات دیر تک نہ آنے کی وجہ سے اریب کی ماما اور فاحہ کی ماما دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ نہ جانے یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ فاحہ اسی درمیان ہی جب ماہر کے ولیمے کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ولیمے کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں یکدم انٹری فاحہ کی ہوتی ہے۔ فاحہ جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے جبکہ فاحہ کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی اور پہلے تو اس کی چھوٹی سی ویڈیو کی کلپ بناتی ہے تاکہ اریب کو یہ سب چیز دکھا سکے اور پھر اس کے ولیمے کے فنکشن پر آ کر اس کے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے
پتہ ہے کہ تم کیسی عورت ہو، تم جیسی لڑکیاں بہت زیادہ کریکٹر لیس ہوتی ہیں جو دوسروں کی زندگی برباد کر کے خود اپنی زندگی انجوائے کرتی ہے، اور مہیر کے کردار پر انگلی اٹھاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اس لڑکی کا رشتہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ چل رہا تھا اور ایک شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس کا کنیکشن اس کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ایسی لڑکیاں اپنے کریکٹر پر انگلی کیوں نہیں اٹھاتی۔ جیسے یہ سب باتیں مہیر کا پاپا سنتا ہے تو اس کا دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ بیمار تو پہلے ہی ہوتا ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اسے فوراً سے اٹیک آتا ہے اور اس کو لے کر ہاسپٹل جایا جاتا ہے، کیونکہ اپنی بیٹی کے بارے میں بڑی محفل میں کوئی بھی باپ ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا جبکہ اس کی عزت کا معاملہ ہو۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، طبیعت بگڑنے کی وجہ سے اسے فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور اس کا ٹریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی بھی طرح مہیر کے پاپا کا جو طبیعت نہیں سنبھل رہی ہوتی اور اس موقع کو سے فوراً فہا جو بھاگ جاتی ہے، کیونکہ وہ جان چکی ہوتی ہے کہ جو کام وہ کرنے کے لیے آئی تھی وہ اس کا ہو چکا ہے، اور فوراً سے وہ اس کی پاپا کی طبیعت کا خراب ہو کر دیکھ کر فوراً سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب اس طرح سے مہیر کے پاپا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو مہیر اپنے آپ کو سارا قصوروار سمجھتی ہے۔